پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں اور حضور کو ان پر ناز ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, بڑا مقام و رتبہ ان کا. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہنے لگے حضور میں یہ سورہ رحمان سنا کے آتا ہوں. توجہ ہے سب حضرات کی؟ آقا علیہ السلام نے کہا کہ بیٹھیے عبداللہ, ایک منٹ بیٹھیے. وہ بیٹھ گئے. فرمایا کوئی اور جائے گا؟ کوئی بھی نہیں اٹھا. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھ کے کھڑے ہو گئے, حضور میں جانا. آقا نے فرمایا یار توبہ میں نے ایک باری. فرمایا کوئی جاوے گا؟ عبداللہ بن مسعود پھر کھڑے ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مصلحت ہوتی ہے, اللہ کسی کی شان کو واضح کرتا ہے. آپ نے فرمایا جا بھئی عبداللہ بن مسعود, یہ پھر سورہ رحمان چل کے نہ کافروں کو سنا. اتفاق کی بات یہ کہ سارے کافر اکٹھے بیٹھے تھے بڑے بڑے. عبداللہ بن مسعود گیا تو چل کے سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دیا. پڑھی نا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. جب یہ ساری پڑھی نا تو یار یہ کیا ہو گیا, رحمان سے بات شروع ہوئی ہے اور ساری بات بیچ میں آ رہی ہے. ابو جہل اٹھا, اس نے عبداللہ بن مسعود کو ایک تھپڑ مارا اور اتنے زور سے مارا کہ آپ کے کان مبارک سے خون نکلنے لگ پڑا. آپ کے چہرے پر بھی خون نظر آنے لگ پڑا, آپ کے کپڑوں پر بھی لگ گیا. قریب تھا کہ قبیلے لڑ پڑتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو اپنے پاس بلایا, تسلی دی. اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی. سمجھ آ رہی ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. فرمایا اگر باز نہیں آؤ گے نا تو تمہیں یہاں سے پکڑ کر گھسیٹے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ. اوے گندے متھے والے ہو, ایسا ترجمہ پڑھتا ہے, اوے گندے متھے والے ہو, گندے مقدرہ والے ہو, ایک وقت آئے گا تمہیں گھسیٹا جائے گا. یہ کہتا تھا مجھے کون پکڑے گا. آیت نازل ہو گئی. نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کام تو نے بڑا کیا ہے, مارا بھی انہوں نے ہے, پر یہ آیت تو میں نے یاد رکھنی ہے. کہنے لگے آقا یاد نہیں. لو جی, آقا کریم علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تو یہ وہاں گئے. دوسرے سال ہی جنگ ہو گئی جس کا نام جنگ بدر تھا. اس جنگ کے اندر آپ کو پتہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی, ٹھیک ہے, اور ادھر سے تعداد 950 تھی. 1000 بھی لکھا ہے بعضوں نے, 950 یہ زیادہ صحیح کون ہے. وہ آگے ابو جہل بھی ان کے ساتھ ہے, کسی کو پیچھے جانے نہیں دیتا. شراب کباب رقص پتہ نہیں کیا کچھ ڈھول ڈمکے ساتھ لے آیا ہوا ہے. ہم جیتیں گے, ہم تو ان کو ختم کر دیں گے, یہ ہے وہ ہے. جنگ شروع ہو گئی. توجہ ہے سب حضرات کی؟ اب ان آیتوں کا مصداق پہ آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. لو جی جنگ شروع ہو گئی. اب جب جنگ شروع ہوئی, بسم اللہ, اب جب جنگ شروع ہوئی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا. پہلی ہی جنگ میں سب سے پہلے حضرت مولا علی اور امیر حمزہ اور عبیدہ بن حارث 3 بندے نکلے. حضرت عبیدہ بن حارث تو زخمی ہو گئے, مولا علی نے بھی پہلی تلوار کے وار میں اگلے کو قتل کر دیا, اور حضرت امیر حمزہ نے بھی پہلے وار میں اگلے بندے کو قتل کر دیا. دوسرے نے عبیدہ بن حارث کو پنڈلی پر مارا, آپ گر گئے, لیکن مولا علی نے جب دیکھا کہ ساڈا بندہ تے جاؤ ہے, آپ ہٹے تو مڑ ہی کو ماری بھمائی کے ادھر راہ بھی لائے گئے, سب ختم کر دیا. وہ ابو جہل پریشان ہونے کہا ہیں یہ کیا مسئلہ ہے جناب, یہ ان میں اتنی طاقت ہے. اس نے پھر جناب اور بندے بھیجے, پر ہن مولا علی کے سامنے مڑ کے ٹک کے اللہ حضرت امیر حمزہ جس کو اسد اللہ و اسد الرسول ہی کہا جائے, اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے. آپ نے تو گاجر مولی کی طرح کاٹے. تقریباً 21 بندے مولا علی نے کاٹے, 21 بندے, اور 31 کے قریب حضرت امیر حمزہ نے کاٹے. بتایا سب کو 70 کافر مار ڈالے. کتنے؟ ان 70 میں سے ابو جہل بھی تھا. اب یہ بات سمجھیے ذرا, ہم تمہیں پس پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے اور ہم تجھ سے بدلہ لیں گے. اب ذرا سنیے گا اس آیت کے کیا لکھا ہوا ہے, یہ روح البیان میں آپ پڑھ سکتے ہیں. جب 2 بچے جن کو مدینے سے حضور لاتے ہی نہیں تھے, حضرت معوذ اور معاذ, ان دونوں کو لاتے نہیں تھے. تم بچے ہو, 15 سال سے چھوٹے بچے پر پابندی تھی. انہوں نے اپنی ایڑیاں بھی کھڑی کر پبا کے باہر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ سی بھامے عمر دے نکے ہیں, کال تو بندہ ہے نا. یا کسی ماں نے تو ان کی بھی تربیت کی ہوگی نا کہ یوں چل کے حضور کو منانا ہے. آقا کریم علیہ السلام کو وہ پسند آ گیا, حضور نے فرمایا تم بھی چلو. اچھا وہ جب جنگ ہو رہی ہے نا, وہ کسی کے نال نہیں پکڑ دے, کسی کے نال. عبد الرحمن بن عوف کے قول آئے
کہ عبد الرحمان بن عوف نے چاچا گل تو سن. انہوں نے کہا جی بتائیے کیا بات ہے. انہوں نے کہا یار سامنے دس بھی ابو جہل کیڑا ہے تھوڑی کہ سیان کرا ہے نا کہ اور چاہ سمجھے. تو آپ کہتے ہیں میں نے ایسے دیکھا دائیں بائیں بھی. پہلے تو حضور نے مجھے وہ دیے ہیں کہ اگر کوئی حملہ ہو جائے تو یہ تو مجھے شاید بچا بھی نہ پائیں. بچے جو ہیں کہ اس تو گال ایڈی وڈی. تو کہتے میں نے ایسے بھی دیکھا اور ایسے بھی. وہ بچوں تو خیرتے ہیں کہنے لگے چاچا جانتے ہو جڑی یہ عام کے لفظ ہے عام چاچا کو کہتے ہیں. کہنے لگے چاچا جانتے ہو جڑی چھڑ گئی پر مہربانی کر سانو ذرا سیان تک کرا دے. دوروں دس بھی آؤ جڑا ہے نا بس تو سیانی نشانی دس دے بس اور اسی جانیے تھے ہو جانے. لو جی اس نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں. گھمسان کی جنگ تھی نظر پڑ گئی. آپ نے فرمایا وہ بندہ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل جی ایسے ایسے کپڑے یہ نشانی یہ ابو جہل ہے. انہوں نے کہا چاچا ہوں تو ٹینشن فری ہوتا ہے وہ ہوں تو اپنی حفاظت کرتے آپ ایتھے کھلوتے ہیں. گھمسان کی جنگ تھی چھوٹے بچے تھے بچے ان کے پاس تلواریں بھی نہیں بچے لیے اور بیچ میں چلتے چلتے جب رب کام لیتا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر وہ کافروں میں سب سے بڑا تھا تو یہ مسلمانوں میں سب سے چھوٹے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تو پتہ لگ جائے گا ایک باری بھی چھوٹے سے چھوٹا مسلمان بھی تیرا بڑا کر لائے گا. سمجھ نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ تو ہوا کیا تھا یہ آج بھی کئیوں کو ہوتا ہے نا یہ چھوٹا طبقہ ہے. یہ ایک بار عمران خان نے بھی بکواس کی تھی تحریک لبیک کا یہ چھوٹا طبقہ ہے. میں کہا ہوں پتہ لگ گئی چھوٹے نے کہ بڑے نے. یہ اپنی منہ سے بڑی بات کرنی نہیں چاہیے. کمال والے تو کیا ہے بھائی ایسے بک بک کرتے ہیں یہ لوگ. یہ شروع سے ایسے بے حیا رہے ہیں. اب ہوا کیا یہ دونوں بچے گئے گھومتے گھماتے قابو پا لیا بس جاتے ہی حملہ کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے بے شک وہ جو مرضی تھا سردار تھا محفوظ جگہ پہ بھی تھا اور اس کے ساتھ میں اس کے گارڈ وغیرہ بھی تھے جو اس نے رکھے ہوتے ہیں چمچے کڑچے چھیلے چھوٹے سارے تھے. لیکن جب محمد کے شیروں نے حملہ کیا ایسے برچھم کے بار جلدی جلدی کیے جیسے بندہ سبزی نہیں کاٹتا. زخمی کیا اور ایک بھائی کو اور اس کے بندے نے دیکھ لیا اس کے نے یہاں پر تلوار ماری اس کا بازو کٹ گیا اور کٹا بھی ایسے تھوڑا سا گوشت کے ساتھ اٹک گیا. اب وہ جب بھاگنے لگا تو درد ہونے لگی. اس نے اپنے پاؤں کے نیچے دے کر ایسے کھینچا کہ گوشت جدا سیدھا حضور کی خدمت دے بیچ آقا کریم جا کے دسنے لگے حضور ابو جہل مار آئے. حضور بھی مسکرا پڑے. فرمایا اچھا یہ ہو گیا. فرمایا سٹ تسی آئے ہو مویا نہیں. یہ بھی حضور کا علم ہے نا. سٹ تسی آئے ہو پر مویا نہیں. فرمایا یا رسول اللہ جو مرضی ہوں ایتے نہیں آمدہ. ادھر کسی کارا میں ہوں ٹھیک ہے بجدہ نا ادھر کرا لے آئے ہیں جناب. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا بازو حضور کٹ گیا کدھر ہے وہ تھے. فرمایا چوک کے گیا ریال احمد جوش میں تھا نا. آپ نے بازو یہاں لگایا لعاب دہنی اقدس و انور لگایا اسی وقت اس کا بازو پھر ٹھیک ہو گیا. توجہ ہے آپ سمجھ رہا کہ کوئی نہیں. آپ نے اس کا بازو بھی ٹھیک کر دیا. اب نا اس کی چند سانسیں رہتی تھی چند سانسیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی طرف توجہ فرمائی. عبداللہ بن مسعود نو لبیا کتنے اور فرمایا عبداللہ راہ گال سونا. آپ آگے بالکل سنگل پسلی بالکل حضور حکم ہو. فرمایا فلاں جگہ پہ چل کے اس چٹان کے ساتھ ابو جہل پڑا ہے یا ادھر سے راہ کے لایا. توجہ ہی نہیں فرمائی یا ادھر سے راہ کے لایا. اچھا اب عبداللہ بن مسعود کو جب یہ کہا نا آپ نے کہا واقعی اڑنے کی پہ ہے کہ میں شیر لڑا. عبداللہ بن مسعود کہتے جب میں پاس گیا چند ایک ساتھ سے چل رہی تھی تو میں ڈر گیا. میں کبھی انہوں میں ہوئے دینے لیکن میں لگا میں نکل رہا تو شیر بھی میری وہ نہیں ہے تیر بدماش بڑھ اٹھی کرو تھی. تو کہنے لگے دور کھلو کر میں پہلے بٹا مارے بٹا مارے ابھی کتا ہلدا تو نہیں پہلے بٹا مارے نا تو کوئی نہ ہلیا. میں چھوڑا جا بٹا مارے نہیں توجہ فرما رہے نا آپ ورنہ انہیں میں محسوس ہے صاحب ہوں ہے باقی کک نہیں دے پل رہے. آدمی جدو میں نیڑے ہونا تو میں تلوار ہی رکھ کے تیہیں کیتا تو صحیح آنکھ کھولی ہے تو نال یہیں سیر ساٹ کے آتا ہے افسوس کہ مجھے بکریاں چرانے والے 2 چھوکرے مار کے چلے گئے. یہ بات کہی. حضرت عبداللہ بن مسعود سمجھ گئے ہوں نہیں اٹھی گا. آپ فرماتے ہیں میں پھر اس کے چڑھا سینے کے اوپر
सीने के ऊपर बैठा और सीने के ऊपर बैठकर मैं जब गर्दन पर तलवार चलाने लगा तो मुझे पता क्या कहता है, कहता है मेरी गर्दन को ऊपर से थोड़ा सा नीचे से काटो ताकि जब मेरी गर्दन भी तुम उठाओ ना तो गर्दन के साथ ये जो सर के साथ गर्दन है ये लंबी नजर आए, लोगों को पता चले कोई सरदार कत्ल हुआ है। इतना शदीद किस्म का ये काफिर था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं आज तो तेरियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करांगा, आज तो हथीनों आए हैं। आपने तलवार रखी और उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। आप कहते हैं अब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की सेहत का आप अंदाजा लगाएं, आप हैरान हो जाएंगे। आप कहते हैं कि मैं उसका सर उठा के चल नहीं सकता, सर उठा के चल नहीं सकता यार, हम से चुका कि एडा कमजोर, जितनी मेरी तलवार आई उधर मैं काम होता कर देता है, उठी तो सकता नहीं था, लेकिन मैंने उसको कत्ल कर दिया, सर उठा के नहीं चला जा सकता। तो कहते फिर क्या हुआ, कहते हैं मैं ना अपनी कमर के साथ एक रस्सी बांध के रखता था, तो आज मैं मुड़े कीता अपनी तलवार के नाल ओदा पहलू कान पाड़े हैं। आपको कैसे समझा दिया, ओदे विचों रस्सी टपाई है ते फरमाया मैं ध्रुव के लाया। दुश्मन मुस्तफा तेरा ये हाल होता है, ऐसे घसीट के ले आया। अच्छा जब वो लेके आए ना आका के पास, वो अबू जाहल दूर बदन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया हाँ भाई याद आई, कल्ला लइल्लम यंतहि लनस्फअम बिन्नासिया, वो याद है अल्लाह ने कहा था अगर ये बाज ना आया तो हम इसको घसीटेंगे। फरमाया घसीटना पे ये दुनिया के अंदर ही उसको ये सजा दे दी गई। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आप कहते हैं मैं खींच के लाया, और रास्ते में भी दो जगह, कितना सफर होगा, मैदान बदर फकीर ने अपनी आंखों से देखा, कोई बड़ा मैदान नहीं है, छोटा सा मैदान है, उसके अंदर भी आप कहते हैं कि मैं 2-3 मरतबा खड़ा हुआ, ये कुत्ते ने किवें चीखा, इतनी मेरी सेहत थी, लेकिन मैं खींच के लेके आया उसे। और कुरान मजीद की ये आयत भी सच्ची हो गई और आका बड़े खुश हुए। फरमाया देखो ने चांद मार के तेरे खाने च खून कढ़िया थी ना, कि अल्लाह ने तेरे मौका दिता भी कान भी तू चीरिया है, रस्सा भी तू पाया है, ते गुरु के भी तू ले आया है। दस यार आई तेरी मौका है कि नहीं, और जाके हजूर बदले बड़े बड़े लेंदे पर मैनू सवाद आ गया। समझ आई कोई नहीं आई बात। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु आपका यहाँ की साबी था और आपकी तसल्ली भी थी, कुरान की दयानत और सदाकत भी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम को फिर याद भी करवाया, फरमाया नासियतिन कादिबतिन खातिया फलियदउ नादिया, फरमाया आप इसे कहना था बुला, फरमाया हुजूर मैं तो बड़ा आके मैं तो दूर खलो के भट्टे भी मार डाले, पर ये नेड़े आज कोई नहीं लगा। फरमाया जो काफिर होता है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उनका कोई ये असर हो जाता। तो ये था इस आयत का ततिम्मा, ये उसने क्या किया और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने उसे बदला कैसे लिया। अल्लाह मौके बनाता है ना, तो फिर उसको यूं खींच कर लाया गया रस्सी डाल के। तो वो कहते हैं रात में 2-3 बारी में नुफा चढ़ गया, और मैं खलो रहा। और हाँ अगली बात भी सुना, जब लेके आए ना तो आका है ना, अल्लाह की अता से सब बातें जानते। फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद है, ये तो मेरे पता सी भी काम ते तू ही करना है, ठीक है, पर मैंने ये दस इन्हें उसने को गल भी की थी, बड़ी सोचने वाली है, ये बता कोई बात भी की थी, गौर करना जरा आपने अपने मिजाज पर, हम सबको गौर करना चाहिए। कहा हाँ या रसूल इसने एक बात की थी, इसने बात ये की थी कि अफसोस मुझे इस बात का है कि बकरियां चराने वाले 2 छोकरे मुझे गिरा के चले गए, और अफसोस इस बात का है कि एक कमजोर बंदा मेरी गर्दन उतार रहा है, लेकिन गर्दन मेरी नीचे से उतारना ताकि कटी हुई भी लंबी नजर आए, पता चले कि ये कोई सरदार है। नबी पाक ने फरमाया फिरऔनी अशद्दु मिन फिरऔन मूसा, ये हुजूर ने फरमाया था। आपने फरमाया ये मेरी उम्मत का फिरौन है, आपने फरमाया था। और फरमाया मेरी उम्मत का जो फिरौन है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का जो फिरौन था ये उससे सख्त है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम का जो फिरौन था पता है आपको वो क्या था, हैं? उसने कई सौ तकरीबन 400 साल उसके सर में दर्द नहीं हुआ, तो कई चुप हो गए हो,
یہ بھی ہسٹری آئے گی آگے. اب قرآن کی تفسیر جو ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. 400 سال اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا. اور جس کو کوئی تکلیف نہ ہو اس سے سمجھو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور جس کو کوئی تکلیف ہو بے شک پورے گھر میں کسی کو ہو تو سمجھو اللہ تعالیٰ ان پہ راضی